وہاں پر عصر تنگ کی زیارت ہے، زیارت تنگ نہیں کرنا، اعمال عاشورہ آپ ہی کو کرنا ہے، ماتم آپ ہی کو کرنا ہے، عصر تنگ کی زیارت آپ ہی کو پڑھنا ہے۔ عصر تنگ کی زیارت کیوں؟ وہ پرسے کا لمحہ ہے، پرسہ دینا ہے۔ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، رسول خدا کو پرسہ دینا ہے، علی ولی کو پرسہ دینا ہے، فاطمہ الزہرا کو پرسہ دینا ہے، حسن مجتبیٰ کو۔ زیارت میں وہی فقرات ملیں گے، پرسے کے فقرات ہیں، تو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد شام غریباں کی مجلس ہوگی، غریبوں کی شام کا آغاز ہو جائے گا۔ بیت الشرف سرکار ریاض الملت کی جو مجلس شام غریباں کی، اس کے فوری بعد میدان غدیر میں مجلس شام غریبہ، اس مجلس کے بعد انشاءاللہ تعالی پنج شاہ ولایت میں بھی مجلس شام غریبہ ہے۔ تو معروضہ یہ کر رہا تھا، میرے نوجوانوں سنو، نوجوان بزرگ بھی سنیں۔ کربلا میں حبیب ان کا جذبہ کیا تھا، تو حبیب کا جذبہ لے کر تم بھی ماتم کرنا۔ نوجوانوں علی اکبر کو یاد کرو، ماتم کرو۔ پس پردہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، جو پس پردہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے اتنا معروضہ کروں گا کہ دیکھو اپنے شیرخوار بچوں کو کل دودھ نہیں دینا، نہیں پلانا، حدیث میں ہے، اس وقت تک مت دو جب تک کہ بچے تڑپ تڑپ کر دودھ نہ مانگے، تو اس وقت دینا چاہیے۔ وجہ علی اصغر کی یاد ہے، علی اصغر پیاسا تھا۔ ایک اعلان کی گزارش کی گئی ہے کہ اس مجلس کے فوری بعد تبرک کا انتظام ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر ایک تاسی ہوگی، باب الحوائج کے علم یہاں سے برآمد ہو کر علاوہ سرتوق شہزادی زینب کے علم سے ملایا جائے گا، کیونکہ یہ تاسی ہے کہ حضرت عباس رخصت ہو کر میدان میں جب چلے تھے، امام حسین عباس سے کہتے عباس تیری بہنیں پھر ملنا چاہ رہی ہے، تیری بہن زینب تجھے یاد کر ایک بار ملنا چاہ رہی ہے، بس اسی کی تاسی کی جاتی ہے۔ آپ حضرات شرکت فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پھر یہیں پر سواری علم مبارک اور اس غریب الوطن کا تابوت جس کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے دشت میں پڑا ہوا تھا، کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں تھا، اسی لیے چاہنے والوں نے کیا کہ حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے دشت میں پڑا رہا، حسین کا تابوت ہم اٹھائیں گے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا اور چنانچہ ماتم کے تعلق سے خادم یعز کر رہا ہے، عزاداری کے کتنے خلاف ہیں۔ دیکھیں یہ مدراس کی بات ہے، مدراس کی اس کا آڈیو موجود ہے، وہاں کے کوئی چیف قاضی ہے، آغا مہدی نامی ہے، آغا مہدی چیف قاضی، چیف نہیں ہے چیف قاضی ہے، وہ میری نگاہ میں چیف ہے، وہ چیف قاضی کیا کہتا ہے کہ امام حسین کربلا جنگ کرنے کے لیے گئے تھے یا ریسپشن کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شہزادے قاسم کی شادی کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے شہزادے قاسم کی شادی نہیں ہوئی، لعنت ہے اس پر۔ کہہ رہا ہے شہزادے قاسم کی شادی نہیں، وصیت پر عمل واجب ہے۔ وصیت پر یہ سوچ کہ عاشور کے دن حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، اس دن شادی کیوں کیے؟ اس پر غور کرو، کیوں شادی کیے؟ چونکہ قاسم کو بابا کی وصیت یاد آئی۔ کیا تھی وصیت؟ قاسم کے بازو پر ایک تعویذ بنا تھا، باندھ کر کہا تھا کہ دیکھو بیٹا قاسم، جب کوئی عظیم مصیبت آ جائے تو اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھنا۔ اور چنانچہ اس نے جہاد لینا چاہ رہے ہیں، اس نے جہاد نہیں ملا۔ ایک مرتبہ قاسم نے کہا اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہے، میرا چچا غریب ہو رہا، رن کی اجازت نہیں مل رہی، تو چنانچہ وہ تعویذ کھولا، پڑھا، اپنے چچا کی خدمت میں آ کے کہا چچا یہ بابا کی تحریر ہے، پڑھے،
تفصیل نہیں، آپ حضرات تفصیل سن چکے ہیں، تفصیل سے واقف ہیں۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا قاسم مجھے بھی ایک وصیت یاد آئی میرے لال، وہ وصیت یہ ہے کہ میرے بھائی حسن نے کہا تھا کہ تمہاری شادی فاطمہ کبریٰ سے کرو، اور شہزادے قاسم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جو بھی جنگ میں جا رہا ہے زندہ واپس نہیں آ رہا ہے، تو وصیت پر عمل نہیں ہوتا، تو وصیت پر عمل کرنے کی خاطر امام حسین غربت کے عالم میں شہزادے قاسم کی شادی کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ریسپشن، میں سنا ولیمے کو کہتے ہیں ریسپشن، وہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین جنگ کرنے کے لیے گئے تھے یا یہ کہ ریسپشن کرنے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، امام حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ امام حسین ولایت کو بچانے گئے۔ اگر امام حسین جنگ کرنے کے لیے جاتے تو آغاز حسین کرتے، کیونکہ عباس کہہ رہے ہیں بار بار آقا اجازت دیجئے، آقا اجازت دیجئے، کہا نہیں عباس اپنی طرف سے پہل نہیں ہوگی، اپنی طرف سے پہل نہیں ہوگی، یعنی حسین حجت تمام کر دیے، ولایت کو بچانے کے لیے حسین گئے تھے۔ چنانچہ آج عزاداری پر اتنا ظلم میں کہہ چکا ہوں، ایک خون ہماری ماں کا کیا ہے، ہماری ماں کا کیا ہے۔ جب بچہ بطن مادر میں رہتا ہے کیا چیز اس کی غذا ہے تو کہنا ہوگا خون، تو پتہ چلا ماں اپنا خون دے رہی ہے، اپنا خون دے رہی ہے، بس وہی ہم خون رائے حسین میں بہائیں گے، رائے حسین میں بہائیں گے۔ ہاں یہی عبادت خانے کی بات ہے۔ ایک مولوی نے یہ کہا کہ آپ یہ جو خون بہا رہے ہیں کیا ہے؟ سڑک پر بہہ رہا ہے۔ اگر وہ ہمارے آنسو کو دیکھے گا تو یہی کہے گا تمہارے آنسو کیا فائدہ ہے؟ نہیں تو کیا جانے فاطمہ، فاطمہ یہ آنسو لینے کے لیے آ رہی ہے، یہ آنسو لینے کے لیے آ رہی ہے۔ یقیناً یہ ہمارا خون، یہ ہمارا خون زمین پر گر رہا ہے۔ پڑھو بہار الانوار، بہار الانوار میں مل جائے گا، آدم کے جسم سے خون نکلا، ابراہیم کے جسم سے خون نکلا، موسیٰ کے جسم سے خون نکلا۔ خدا سے کہنے لگے بار الہ ارے ہم سے کیا قصور ہو گیا، سرزمین کربلا پر پہنچے ہمارے جسم سے خون، تو خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا یہاں پر میرا عبد خاص حسین بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، تو میں نے چاہا کہ تمہارے جسم سے، تو پتہ چلا یاد حسین میں اور جتنی شدت کے ساتھ اختلاف ہوگا ہم ایک خطرہ سے ہی مگر خون بہائیں گے، ہم بہائیں گے۔ ضد میں عبادت نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ دیکھو آج بھی حسینی زندہ ہے، حسین کے ماننے والے زندہ ہیں۔ یہاں پر میں چند اشعار، ایک شاعرہ ہے، ہندو ہے شاعرہ، کیا کہتی ہے سنیں، کہ جس کا نام ہے دیوی روپ کماری، دیوی روپ کماری۔ نثار مرتضیٰ ہوں، نثار مرتضیٰ ہوں، پنجتن سے پیار کرتی ہوں، نثار مرتضیٰ ہوں، پنجتن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس پر نہ آئیں اس چمن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس پر نہ آئیں اس چمن سے پیار کرتی ہوں۔ عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں بت پرست ہوں، بت شکن سے پیار کرتی ہوں، میں بت پرست ہوں، بت شکن سے پیار کرتی ہوں، بے دین ہوں، بے پیر نہیں، بے دین ہوں، بے پیر نہیں، ہندو ہوں، قاتل شبیر نہیں، ہندو ہوں، قاتل شبیر نہیں۔ حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، یوں چاند محمد کا دھوکے میں نہ مارا جاتا،
یوں چاند محمد کا دھوکے میں نہ مارا جاتا، نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا۔ ہائے ہائے، کس یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے، ہندو ہے مگر کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے، نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا، گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا، گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا۔ سمجھے جو حسین کہہ رہے ہیں، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں ہند چلا جاؤں، میں ہند چلا جاؤں گا۔ عزادارو، یہی سبب تھا، واضح لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ میں بت پرست ہوں مگر بت شکن سے پیار کرتی ہوں۔ بت شکن سے اللہ اکبر کیسے کلمہ گو، کیسے کلمہ گو تھے کہ جو حسین کو مہمان بلا کر بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا، بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ کل کے جو اعمال ہے، صبح 10 بجے جو اعمال ہوتے ہیں، اس اعمال میں ایک عمل ضرور ہوتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کون سا عمل ہے؟ جو تمہارے حسین کا عمل تھا۔ کیا تھا حسین کا عمل؟ علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر لیے، علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر لیے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 بار حسین کا یہی عمل تھا، یہی عمل تھا۔ یہی سبب ہے یوم عاشوراء کے اعمال میں یہ عمل لازمہ بن گیا ہے۔ جب تم آگے بڑھنا تو حسین کی غربت کو یاد کرنا۔ کیسی غربت کہ ہائے، ایک بھوکے کے ہاتھوں پر، ایک پیاسے کے ہاتھوں پر 6 ماہے کا لاشا ہے، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں۔ آج مجھے ایک عجیب و غریب جملہ ذہن میں آیا تھا، میں پڑھ چکا، اتنا بڑا مجمع ہے، میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ پس پردہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی احساس ہوگا، خادم کیا ہیں جتنے حضرات ہیں جو صاحب اولاد ہیں ان کو زیادہ اثر ہوگا۔ یہ بتاؤ کہ بچے کا مقام کیا ہے، بچہ کہاں رہتا ہے؟ بچے کو یا تو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، بچے کو یا ہاتھ پہ اٹھا کے رکھتے ہیں، بچے کو یا آغوش پہ، بچے کو آغوش میں، یا یہ کہ شیرخوار کو بچے کو جھولے میں ڈالتے ہیں، بچے کو جھولے میں، زمین پر بھی نہیں رکھتے، زمین پر بھی نہیں۔ اگر بچہ گریہ کیا تو فوراً اٹھا لیتے ہیں، اور جب یہ بچہ اپنے ماں کے سینے کے قریب ہو جاتا ہے، ماں کے سینے کے قریب ہو جاتا ہے تو نہ صرف بچے کو سکون ہوتا ہے بلکہ ماں کو بھی سکون ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا انسانیت بھی یہی ہے، انسانیت بھی یہی ہے کہ اگر شیرخوار ہے تو اس کے والدین کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس بچے کو سینے سے لگانا چاہیے، بچے کو پیار کرنا چاہیے۔ مگر دیکھا یہ گیا کہ کربلا کے دشت میں جو بچہ جھولے میں رہنا تھا، جو بچہ ماں کے ہاتھوں پہ رہنا تھا، جو بچہ باپ کے ہاتھوں پہ رہنا تھا، ہائے وہ علی اصغر کا سر نیزے پر ہے۔ واہ محمدہ، واہ خلت ناصرہ۔ یہی نہیں عزادارو، یہی نہیں، میں بتاؤں، آپ انشاءاللہ اور روئیں گے۔ امام حسین غربت کے عالم میں ننھی سی خبر بنا ہے، ننھی سی خبر، پس خیمہ گئے، ننھی سی خبر بنائے، علی اصغر کو سپرد لحد کر دیا۔ ہائے شہدائے کربلا کے سر جب گنے گئے تو اس میں ایک سر کم نظر آیا۔ جب ایک سر کم نظر آیا، عمر بن سعد نے کہا کہ وہ کس کا سر ہے، وہ کس کا سر ہے؟ حرملہ آگے بڑھا، حرملہ آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ ہاں اس کو قتل کرنے والا میں ہوں، وہ حسین کا بیٹا ہے علی اصغر، اس کو میں نے قتل کیا تھا۔ کہا اس کا سر کہاں ہے؟ جاؤ تلاش کرو۔ حسین سپرد لحد کیے تھے، تلاش کرو۔ تو چنانچہ اشقیاء طویل نیزے لیے علی اصغر کو تلاش کر رہے ہیں۔ ارے جس بچے کو آغوش میں رہنا چاہیے، واہ محمدہ، آزاداران مظلوم کربلا، نیزے کو زمین میں چبھوتے
زمین میں چبھو تھے. کاہے کی تلاش ہو رہی ہے, کاہے کی تلاش ہو رہی ہے, علی اصغر کی تلاش ہو رہی ہے. ہائے وہ مقام بھی آیا, وہ مقام بھی آیا. جیسے یہ نیزہ زمین میں داخل کیا گیا, داخل کیا گیا, علی اصغر برآمد ہوا. با محمد کتنا تھا علی اصغر؟ 6 ماہ کا بچہ, 6 ماہ کا. نیزے کی انی میں با محمد علی اصغر کا لاشا برآمد کیا. اللہ اکبر. قیامت کی منزل ہے. مجھے تو مصائب حسین پڑھنا ہے, مگر کروں کیا؟ کل کے جو اعمال ہے, اعمال میں جو عمل کیا جاتا ہے, 7 بار آگے بڑھیں اور پیچھے ہٹیں, انا للہ ہے, تو مجھے علی اصغر کی یاد آ گئی. ارے جو بچہ کے باپ کے سینے پہ, ماں کے سینے پہ رہنا چاہیے, ہائے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. طویل نیزے سے علی اصغر کو نکالا, نکال لیا, نکال لیا. سر کی ضرورت تھی نا, نکال لیا. مگر یہ اشقیاء نے کیا کیا, یہ اشقیاء نے کیا کیا؟ یہ دیکھا کہ اس کی ماں کہاں ہے, اس کی ماں کہاں ہے. اللہ اللہ اللہ. سنیں گے رباب سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی. شقی آیا, ہاتھ میں نیزہ تھا, رباب کی پشت میں. میں تو ابھی مصائب کا آغاز کیا. یا اللہ مولا خوش رکھے. فاطمہ کی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ. فاطمہ تم کو دعائیں دے رہی ہے. تم خوش نصیب ہے. کیوں کہہ رہا ہوں تم کو خوش نصیب؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تم جیسا چاہے رو سکتے ہیں, جتنی چاہے آواز بلند کر سکتے ہیں. اگر تم پر غشی طاری ہو گئی, چاہنے والے ہیں, کوئی آگے بڑھے گا, پانی لائے گا, پانی پلائے گا, تمہارے چہرے پر پانی چھڑکے گا, تم کو ہوش میں لائے گا. آج سکینہ, آج سکینہ رو رہی, تماچے مارے آتا. اللہ واہ محمدہ. صرف نیزہ چھپوتا نہیں, بلکہ کہہ رہا ہے اے بتا بتا کیا چھپا کر رکھی ہے, کیا چھپائی ہے. ایک مرتبہ رباب سر اٹھائی, کہا کچھ نہیں رہا, کہا کچھ نہیں رہا, کیونکہ مکمل اٹھ گئی, کچھ نہیں رہا. ایک مرتبہ رباب کے سامنے علی اصغر کا لاشا, خنجر نکالا, علی اصغر کا سر ماں کے سامنے. محمد ہاں, کل جب تم اعمال عاشورہ کریں گے, یہی کیفیت ہوگی تمہاری. میرے نوجوانوں, کل سر پہ خاک ہونا چاہیے, سر پر ٹوپی نہیں, امامہ نہیں, سر پہ خاک, خاک, آستین الٹی ہوئی ہونا چاہیے, ہاتھ میں تسبیح. کثرت سے لعنت پڑھو, کثرت سے لعنت پڑھو قاتلان امام حسین پر. اللہ اکبر. قیامت کی شب, بڑی قیامت کی شب, جس شب میں تم بیٹھے ہیں, کربلا میں بھی یہ شب تھی, کربلا میں یہ شب تھی. ہاں, کربلا میں اس شب میں کیا عمل ہو رہا تھا؟ کربلا میں پس خیمہ سے ایک آواز آ رہی ہے, رونے کی, رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ زینب اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہے, بھیا کون رو رہا ہے, بھیا یہ کون رو رہا ہے؟ ہاں بہن, ماں آ گئی ہے, ماں آ گئی ہے. اللہ اکبر. پتا چلا فاطمہ آج کی شب کربلا پہنچ گئی تھی. وجہ کیا ہے پہنچنے کی؟ سنو عزادارو, وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ فاطمہ ذوالجنہ کے پاس گئی. ذوالجنہ سے کہی, ذوالجنہ چل, تجھے میں وہ مقام بتاؤں گا
بتانا چاہتی ہوں کہ کل میرا لال تیری پشت سے زمین پر آنے والا ہے۔ چنانچہ ذوالجناح کو لیے ہوئے فاطمہ گودال قتلگاہ پر آئی، گودال قتلگاہ کے پاس آئی، کہا ذوالجناح یہی مقام ہے کہ میرا لال تیری پشت سے زمین پر آنے والا ہے، مگر ذوالجناح جب میرا بیٹا حسین تیری پشت سے زمین پر، ذرا آہستہ، بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے، ذرا آہستہ، ذرا آہستہ کہہ کر ذوالجناح کو واپس لوٹا دیا۔ ذوالجناح کو واپس اڑا۔ ایک مرتبہ فاطمۃ الزہرا سر کے بال کھول دی، سر کے بال کھول کر مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے، مقتل کی زمین صاف۔ پوچھا گیا کہ یہ بالوں سے مقتل کی زمین، ہاں میرا بیٹا زخمی ہوگا، میرا بیٹا زخمی ہے، اگر زخم پر ریت پڑ جائے، اللہ اکبر، یہ اہتمام ہو رہا ہے ایک ماں کا، اللہ، بڑوں تفصیلی مصائب نہیں سن سکیں گے آپ حضرات، بہت مصائب ہیں عزاداران مظلوم کربلا کے، یہی شب کے مصائب بہت ہیں، یہی شب کے۔ ایک مرتبہ زینب خیمے سے چلی، زینب خیمے سے چلی، حسین کے خیمے میں آئے۔ جب حسین کے خیمے کا پردہ ہٹائی، دیکھا بھائی میرا مصلی پر تنہا بیٹھا ہوا ہے، مصلی پر تنہا۔ تو بس یہی سوچتی ہوئی چلی کہ ہائے میرے بھائی کو تنہا چھوڑ دیا، میرے بھائی کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور چنانچہ زینب وہاں سے سیدھے عباس کے خیمے میں، عباس کے خیمے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ عباس جوانان بنی ہاشم کو بٹھا کر کرے، دیکھو کل کا دن بڑا قیامت کا آنے والا ہے، کل کا دن پہلے اپنی جان قربان کرنا۔ جب یہ کلمات زینب سنی تو زینب کے دل کو قرار آیا کہ ہاں عباس کو میرے بھائی کی فکر ہے، عباس کو میرے بھائی کی فکر ہے۔ تو چنانچہ زینب پھر اپنے خیمے میں چلی۔ اب ایک مرتبہ سکینہ اٹھی، ایک ایک خیمے میں جا رہی ہے، ایک ایک خیمے میں گئی۔ پہلے علی اصغر کے خیمے میں گئی تو کیا دیکھا؟ علی اصغر کو رباب علی اصغر کو آغوش میں لیے سنبھال رہی ہے، علی اصغر بے چین ہے، پیاس کے سبب علی اصغر بے چین ہے، کبھی رباب بیٹھ رہی ہے تو کبھی کھڑی ہو جا رہی ہے، کبھی آغوش میں بٹھا رہی ہے۔ ہائے شدت پیاس کے سبب علی اصغر تڑپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ خیموں میں گئی کہ کہیں اگر تھوڑا پانی ہے، اگر تھوڑا پانی ہے تو ہائے پانی کہاں سے ملے گا، پانی کہاں سے ملے گا؟ علی اصغر کی پیاس بجھا دوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس یہی عمل تھا شہدائے کربلا کا اور اسیران کربلا کا۔ عاشور کی صبح نمودار ہوئی، حسین لاشوں پر لاشیں اٹھائے، لاشوں پر لاشیں اٹھائے۔ جب کوئی نہیں رہا تمہارا حسین تنہا ہو گیا۔ جب حسین تنہا ہو گئے، ایک مرتبہ حسین اٹھے، زینب کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا بہن زینب اون محمد کا پرسہ قبول کر لو، اون محمد کا پرسہ قبول کرے۔ وہاں سے اٹھا لیلا کے پاس گئے، لیلا کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں لیلا علی اکبر کا پرسہ، علی اکبر کا پرسہ قبول ہو جائے۔ ام کلثوم کے پاس گئے، ام کلثوم کے سر پر ہاتھ رکھے، رکھ کر کہنے لگے عباس کا پرسہ قبول ہو۔ ام فروا کے پاس گئے، سر پر ہاتھ رکھا، کہا قاسم کا پرسہ قبول ہو۔ ایک ایک بی بی کے پاس جا رہے ہیں، سر پر ہاتھ رکھے، سر پر ہاتھ رکھے، سب کو پرسہ دے رہے ہیں۔ ہائے ان بیبیوں کو حسین کا پرسہ کیسے ملا؟ ان بیبیوں کو حسین کا پرسہ کیسے ملا؟ تماچوں سے، تازیانوں سے، نیزے چھپ۔ جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین سب کو پرسہ دے دیے، اس کے بعد بیبیوں کو سلام کیا۔ زینب سلام آخر، ام کلثوم سلام، تمام بیبیوں کو سلام۔ دیکھا در پر فضا ٹھہری ہوئی ہے، ماں کی کنیز فضا، تجھ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام۔
سب کو سلام کیا، خیمے کے باہر آئے، چند قدم آگے بڑھے، دیکھا سکینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ زلجنہ کے قدموں کو پکڑ لی، زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں زلجنہ آخری زحمت ہے، چل۔ ایک مرتبہ زلجنہ نے نیچے اشارہ کیا تو حسین نے کیا دیکھا؟ ایک سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اشارہ کیا، بابا نیچے آ جائیے۔ آ گئے حسین، نیچے آئے۔ بابا ایک بار پہلو پہ بٹھا دیا، کہا سر پر ہاتھ پھیریے۔ بیٹی یتیمی کا یقین ہو گیا؟ ہاں بابا، جو بھی میدان میں جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے۔ بابا آپ کے بعد ہمیں پرسہ کیسے ملے گا؟ بابا سر پر ہاتھ پھیر دیجئے۔ حسین سر پر ہاتھ پھیرے، کاندھوں میں بندے بھی پہنا دیے۔ اس کے بعد سکینہ نے کہا بابا ایک بار سینے پر پھر سلا لیجئے۔ واہ محمدہ! بابا ایک بار سینے پر سلا لو بابا۔ دہتی ہوئی زمین پر حسین لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا۔ ہاں چند لمحے گزرے تھے، ایک مرتبہ سکینہ سینے مقدس سے اتری اور کہا بابا جائیے، خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ سکینہ بابا کو رخصت کری، خیمے میں آ گئی۔ زینب حسین کو زلجنہ پہ سوار کر دی، سوار کر خیمے کے در پر ٹھہری رہی۔ خدا کرے کہ میں پڑھ سکوں اور تم سن سکو۔ بہت مصائب ہے، سخت سے سخت مصیبت ہے، پتہ نہیں میں پڑھ سکتا ہوں اور پتہ نہیں کہ اگر میں پڑھ دوں تو تم سن بھی سکتے ہو، تم سن بھی سکو گے، مگر یاد رکھو جب ان غریبوں کی غربت کو سننا تو کم از کم آہ کہنا، پہلو پہ ہاتھ مارنا، آہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ آزاداران مظلوم کربلا حسین چلے، میدان میں آئے، جنگ کی، قیامت کی جنگ ہے، جنگ کی۔ حسین مظلوم کربلا ایک شہید کو آواز دیتے ہوئے جنگ کر رہے تھے اور اشقیاء تیر بارانی کر رہے تھے۔ وہ منزل بھی آئی کہ حسین آسمان کی طرف دیکھے، تلوار کو نیام میں رکھ دی ہے۔ جب تلوار کو نیام میں رکھے ہیں، یہاں سے عزادارو حسین پر ظلم بڑھ گیا۔ تمہارا حسین نرغہ آدھا میں پھنس گیا، چاروں طرف سے اشقیاء ہے، آسمان سے تمازت آفتاب ہے، زمین دہک رہی ہے، پھر حسین بھوکا ہے، حسین پیاسا ہے، ایسا پیاسا نرغہ آدھا میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں سنان ابن انس نے نیزے کا وار کیا۔ میں تھم کر پڑھوں گا، کیونکہ عزادارو سوچو ایک غریب پر کتنا ظلم ہوا ہے۔ سنیں گے، یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا گودی میں پتھر، سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا۔ سنو، مقتل کی گواہی میری ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ 40 اونٹ پر، کتنے 40 اونٹ پر صرف پتھر لائے تھے،
مسلسل حسین پر تیر بارانی ہو رہی ہے، تیر بارانی ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں ایوب غنوی نے جو تیر چلایا حسین کے گلے پر، ایک شقی نے ایسا تیر مارا کہ حسین کی پیشانی میں پیوست ہوا۔ حسین پیشانی کے تیر کو نکالے، خون بہ رہا تھا، خون کو جمع کیا، چہرے پر مل لیا، چہرے پر مل لیا۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ سارے مسائل پڑھو، آوازیں رکی، اب سنو۔ ایک شقی نے ایسا تیر چلایا کہ حسین کے اس رخسارے سے، میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا مسائل، ایک شقی نے حسین کے سر پر تلوار ماری، اور ایک شقی آگے بڑھا، حسین کے بازو پر تلوار کا وار کیا۔ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر صرف ہرملہ کے تیر کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر مقتل میں یہ ملا کہ قولی بھی تیرے سے شعبہ چھوڑا، ہرملہ بھی تیرے سے شعبہ، ایک پہلو پر، ایک قلب پر۔ اللہ اکبر۔ خدا کرے کہ ان جملوں میں ایسا اثر ہو جائے کہ گویا آپ وہ منظر دیکھ رہے ہیں جب مسلسل حملے ہو رہے تھے، حسین کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب ایسے جھومنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک شقی دوڑتا ہوا آیا، سنبھالو 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 سنبھالو، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ واہ محمدہ، پڑھو مسائب پڑھو۔ اللہ اللہ۔ جیسے ہی شقی دوڑتا ہوا آیا، حسین کے سینے پر پھالا مارا۔ اب حسین ذوالجلال کی پشت پر نہیں، زمین پر آئے۔ حسین جب زمین پر آئے، نیزے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، اٹھے حسین۔ اللہ کیسے بڑھوں؟ اٹھے حسین، ایسے 2 قدم آگے بڑھے، گر گئے۔ اللہ شمر کے سینے پر سوار ہونے تک حسین تیروں پر ہیں۔ ادھر عمر ابن سعد کہہ رہا ہے جو جتنا ظلم
شقی آگے بڑھا، بڑھ کر حسین کے رخسار پر تماچا مارا۔ چھوڑنا پڑ رہا ہے مسائل۔ عزاداروں، ایک شقی آگے بڑھا، بڑھ کر کہہ رہا ہے تمہیں ظلم کرنا نہیں آتا، تمہیں ظلم کرنا نہیں آتا، اور چنانچہ ہاتھ میں پتھر لایا، پتھر حسین کے سر پر مارا۔ یا اللہ، عزاداروں، یہ گودال قتلگاہ نشیب میں کیوں ہے؟ گودال قتلگاہ نشیب میں کیوں ہے؟ تو حسین کہتے ہیں کہ جتنے بھی شہید ہیں ان کا سر جدا کیا گیا گلے سے، گلے سے۔ میں ایسا واحد شہید ہوں کہ مجھے قتل کیا جائے گا، پسے گردن سے میری بہن نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے اللہ حسین اٹھے بیٹھے، حسین اٹھ کر بیٹھے، شمر سے کہہ رہے ہیں دیکھ چند لمحوں کا مہمان ہوں، چھوڑ دے از خود دم۔ نہیں نہیں، زندگی میں ذی روح کو ذبح کرنے میں جتنا لطف آتا ہے، روح کے نکل جانے کے بعد لطف نہیں آتا۔ سنبھالو اپنے آپ کو، سنبھالو۔ اب سنو ظلم۔ ایک مرتبہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، شبر حسین کے سینے پر لات مارا، لات مار دیا، حسین گرے، حسین گر گئے۔ اب شبر سینے پر سوار ہوا تو کیا ہوا؟ جو تیر تھے پیوست ہوئے، جب تیر پیوست ہو گئے حسین کو پسے گردن سے ذبح کرنے لگا۔ اس کے بعد حسین کا سر اٹھایا، زمین پر پٹک رہا ہے، زمین پر ہو گئی بلش، تو پرساتی ہے۔ اب سنو شبر کا ظلم، سنو شبر کیا کیا۔ جس خنجر میں حسین کا لہو تھا، بہن تلے زینبیہ پر بھیک مانگ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، شبر خنجر لے کر چلا، زینب کی چادر سے وہ خون کو پہنچا، زینب کو بتا کر آئے بہن تڑپ گئی، آ بہن۔ دتھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، دتھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دتھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک
کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔